بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیلو لرنرز۔ ہمارا یہ سفر کنزیومر بینکنگ کا جاری ہے اور آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 36 اس کے کانٹینٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان لیکچرز میں جو پچھلے کچھ تھے اور آج کا لیکچر ہمارا ٹاپک سروس مینجمنٹ کے حوالے سے اور کسٹمر سروس کے حوالے سے، کسٹمر سیٹسفیکشن کے حوالے سے اور کسٹمر ایکسپیرئنس کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ کچھ انسائٹس شیئر کیں، مختلف پرسپیکٹیو شیئر کیے، اور چونکہ یہ کنزیومر بینکنگ کا کورس ہے اور ہم تھرو آؤٹ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر انڈیویجول جو ہے وہ ایک طرح سے سینٹر آف اٹریکشن ہے، ایک سینٹرل فگر ہے انڈیویجول، اور اس حوالے سے جو انڈیویجول کسٹمر ہے اس کے مختلف آسپیکٹس، اس کا سیٹسفیکشن لیول، اس کا لائلٹی لیول، یہ ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کی الٹیمیٹ امپلیکیشنز کنزیومر بینکنگ کی بزنس میں، اس کی ایفیکٹونیس میں، اس کی کامیابی میں سامنے آتی ہے۔ ہم نے آپ کے ساتھ مختلف انسائٹ شیئر کیے اور ہم نے آپ کے ساتھ یہ بھی ایک طرح سے اگزامپلس دیں جو پاکستان کی بینکنگ کے کانٹیکسٹ میں، جو پاکستان کا بینکنگ سناریو ہے اور جو پاکستان میں کنزیومر بینکنگ کا جو اس وقت لینڈسکیپ ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کے ساتھ بات کی۔ اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جہاں ایک طرح سے جو اس وقت کرنٹ ٹرینڈ چل رہا ہے دنیا میں، ڈیولپڈ جہاں پر بینکنگ سسٹم ہے، یورپ اور امریکہ کی بات کرتے ہیں، تو اس کو ہم آئسولیشن میں نہ لیں بلکہ اس کو ساتھ ساتھ اپلائی کرنے کی کوشش کریں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، پاکستان کے سیناریو میں۔ اس لیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کسٹمر سیٹسفیکشن کی بات ہوتی ہے، کسٹمر ایکسپیرئنس کی بات ہوتی ہے، تو یہ کامن فیکٹرز ہیں، ارسپیکٹو کہ آپ کا جو اس وقت لیول ہے سوفسٹیکیشن کا، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، کمپیٹنسی کے حوالے سے، نالج کے حوالے سے وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ایشین بینکنگ کی ایک اسٹڈی میں جو پچھلے لیکچرز میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اس میں یہی بتایا گیا تھا، جس میں جو ٹاپک تھا وہ رسک مینجمنٹ کا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ آپ کسی لیول پہ بھی ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، کسی بھی بینک کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہوں، یا کسی اس بینک کے ساتھ آپ کا اٹیچمنٹ ہو یا انگیجمنٹ ہو، کچھ چیزیں ایسی کامن ہیں وچ آر ایپلیکیبل ایوری ویئر، اینی ویئر، اینی ٹائم۔ تو اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہماری کوشش ہے کہ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کسٹمر سیٹسفیکشن کا، کسٹمر لائلٹی کا، ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اس میں جو ریسنٹ ریسرچ ہوئی ہے، جو ریسنٹ اسٹڈیز ہوئی ہیں، اس کا جو ایک طرح سے آؤٹ پٹ ہے، اس کا آؤٹ کم ہے، جو اس کی ریزلٹس ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ اور اس لیے ہم نے لاسٹ لیکچر میں، اگر آپ کو یاد ہو، تو ایک جو مشہور دنیا کی گلوبل کمپیوٹر کمپنی ہے اور انہوں نے ظاہر ہے بہت زیادہ کام کیا ہے فائنینشیل اور بینکنگ سیکٹر میں، ان کا جو ایک طرح سے اسٹڈی تھی، اس میں ہم نے 2020 کسٹمر ایکسپیرئنس کی بات کی تھی، اور یہ بات اس کانٹیکسٹ میں ہوئی تھی جب ہم انسائٹ کی بات کرتے ہیں، جب ہم ویژن کی بات کرتے ہیں، جو ہم 6x6 کا جو کانسیپٹ ہے، اس اسٹڈی میں اس کو اپلائی کیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو آگے بڑھایا گیا ہے، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے، اس اسٹڈی کی فائنڈنگز نے یہ دیکھا کہ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ میں بینکس نے بہت پروگرس کی ہے، دے ہیو ڈیولپڈ لاٹ آف آئیڈیاز ان دیٹ، لاٹ آف ادر آسپیکٹس، جس کی وجہ سے اب یہ جو CRM کا کانسیپٹ ہے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا، یہ ایک طرح سے کوموڈیٹائز ہوتا جا رہا ہے۔ تو ضرورت اب اس چیز کی محسوس کی جا رہی ہے کہ جب ہم ڈفرینسیشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کی بات کرتے ہیں، تو اس آسپیکٹس کو آگے کی طرف لے کے جائیں، اور ہم نیکسٹ فرنٹیئر کی ہم نے بات کی، اور نیکسٹ فرنٹیئر میں جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو کسٹمر ایک سیٹسفائیڈ ہے، جو اس کا لائلٹی لیول آپ کے ساتھ کافی ہائی ہے، وہ آپ کا ایڈوکیٹ بھی ہونا چاہیے۔ ایڈوکیٹ کا کانسیپٹ یا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ وہ آپ کے بہاف پہ، ایک طرح سے بینک کے بہاف پہ اپنے جو سرکل آف انفلوئنس ہے، وہاں یہ ایک طرح سے ایڈوکیسی کا رول ادا کرتا ہے، ایڈوکیٹ کا رول ادا کرتا ہے۔ تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو ایک بیس ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کسٹمر آپ کا کس طرح آپ کے لیے ایڈوکیٹ بن سکتا ہے۔ تو اس میں جو چیز سامنے آئی وہ آئی کسٹمر ایکسپیرئنس کی۔ کسٹمر ایکسپیرئنس جیسے ہم نے آپ کو ایکسپلین کیا، یہ ایک طرح سے اگر ہم اس کو یہ کہیں کمپلیکس تو نہیں، لیکن یہ ایک
ڈائنامک پروسیس ہے، ایک ڈائنامک کانسیپٹ ہے، اس کے مختلف ڈائمینشنز ہیں جو آپس میں انٹرلنکڈ ہیں، انٹر ریلیٹڈ ہیں، اور جب تک ان کو سمجھا نہ جائے اس کو سمجھ کے امپلیمنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کی افیکٹونیس اچیو نہیں ہوتی۔ اور جب ہم نے کسٹمر ایکسپیرئنس کی بات کی تو ایک جو چیز سامنے آئی کہ جو بینک کا کسٹمر کا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے اپنے بینک کی طرف، جو اس کی فیلنگ ہوتی ہے، دے آر ایکچولی ڈریون بائی دا ایکسپیکٹیشنس پلس اور مائنس دا ایکچوئل سروس اور کسٹمر ایکسپیرئنس۔ یہ جو ایک طرح سے جو آپ ایکویشن کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے جو فارمولا ہے، یہ ظاہر ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اپلیکیبل ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جو کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنس کے جو ڈائنامکس تھے یا ڈائمینشنس تھے وہ کیا تھے، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو بعض بینکس جو ہوتے ہیں ان کا جو برانڈ کے حوالے سے ایکسپیکٹیشنس سروس ڈیلیوری کا ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس کو فلفل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیس لائن کی ہم نے بات کی، اور بیس لائن میں اگزامپل ہم نے دی کہ آج سے کچھ سال پہلے کچھ ایٹریبیوٹس، کچھ سروس کی جو ڈیلیوری تھی جو کہ ایک طرح سے یونیک سمجھی جاتی تھی، اب وہ کامن ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی مثال ہم نے آپ کو دی تھی اس حوالے سے کہ جو اس وقت آن لائن کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کسی بھی بینک میں ہو لیکن اس کی کسی بھی برانچ میں کسی دوسرے شہر میں جا کے آپ اپنی ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں۔ Now this aspect is sort of become a baseline کہ ہر کسٹمر آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ دس از سم تھنگ گیون، دس از سم تھنگ ٹیکن فار گرانٹیڈ۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی مختلف ٹرانزیکشنز کی کرٹیکل ہونے کی، وہ کرٹیکل کیوں ہیں اور وہ بھی ایکسپیکٹیشنز کے ڈائمینشنز کو امپیکٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ جو کسٹمر ایکسپیرئنس کے مختلف ایٹریبیوٹس ہیں، جس میں ریشنل ایٹریبیوٹس ہے، ایموشنل ایٹریبیوٹس ہے، پھر ہم نے سیگمنٹ، یہ دو جو ہیں یہ بیسک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے سیگمنٹیشن کی بات کی، مختلف چینلز کی بات کی، اور اس کے بعد کسٹمر کو جب ہم سروس پرووائڈ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پریفرنسز کیا ہیں، ان کی نیڈز کیا ہیں۔ تو یہ سب جو ایک کانٹیکسٹ تھا کسٹمر ایکسپیرئنس کا، وہ اسی حوالے سے تھا کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے، یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کر لیں ایز اے بینکر اور اس کو اپلائی کریں اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ، آن گوئنگ بیسس پہ، تو پھر چانسز ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اپنا کمپٹیشن کے ساتھ۔ اس لیے کہ بینکنگ جو بار بار کہا جا رہا ہے ساری دنیا میں اور پاکستان میں بھی، اور خاص طور کنزیومر بینکنگ ایک کموڈٹی کی حیثیت اختیار کر گئی ہے کہ جو کسٹمر کی کو سروسز ہم دے رہے ہیں وہ ایک طرح سے کموڈیٹائز ہو چکی ہیں، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو کس طرح اٹریکٹ کر سکتے ہیں، موجودہ نئے کسٹمر کو کس طرح لا سکتے ہیں، موجودہ کسٹمر کو کس طرح ریٹین کر سکتے ہیں، اور موجودہ کسٹمرز کا جو شیئر آف دا والٹ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ ان کی ری پرچیز جو آپ کی نئی آفرنگز ہیں ان کے لیے، ایگزسٹنگ آفرنگ کے لیے آپ کا جو سارٹ آف مینیو ہے جو پروڈکٹس اور سروسز کا، آپ کو اس کو کس حد تک اپنے کسٹمر کے لیے اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جب سارا کانسیپٹ سامنے آتا ہے اور جب ہم کسٹمر ایکسپیرئنس کی، کسٹمر ایکسپیکٹیشنس کی، کسٹمر ایٹیچیوڈ کی بات کرتے ہیں، آئیے اب ہم اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مختلف اور ڈائمینشنز یا پرسپیکٹیو کیا ہیں جو ہمیں ہیلپ کریں گے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں۔ اس میں اگر آپ ریکال کریں، ہم نے اپنے لیکچر نمبر 15 اور 16 میں بات کی تھی اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ اپروچ کی، اور اس میں ہم نے ایک ان ٹیپڈ گولڈ سیگمنٹ کی بھی بات کی تھی، جس کے اندر یہ کانسیپٹ تھا کہ آپ کے ایگزسٹنگ کسٹمر ہیں جن کو آپ مزید ٹیپ کر کے شیئر آف دا والٹ بڑھا سکتے ہیں۔ تو اسی کانسیپٹ کو آگے لے جاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے مومنٹ آف ٹروتھ کی۔ مومنٹ آف ٹروتھ کا کانسیپٹ اس پچھلے لیکچرز کے حوالے سے جو ہم نے آپ کو ذکر کیا، ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا لگے کہ یہ کانسیپٹس میں اوور لیپنگ ہے، لیکن اوور لیپنگ کے برعکس جو چیز ہے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے، اور یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کسٹمر ایکسپیرئنس کی، کسٹمر ایکسپیکٹیشنس کی اور کسٹمر سیٹسفیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مومنٹ آف ٹروتھ ہے کیا، اور آج کل یہ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کانٹینٹس، یہ جو اس کے ہیں، ایک یورپین کنسلٹنسی فرم ہے جو کہ اسپیسیفکلی ریٹیل بینکنگ میں ڈیل کرتی ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے یورپین بینکس کے ساتھ،
اور یو کے بینکس کے ساتھ، اور انہوں نے مختلف ایریاز میں ریٹیل بینکنگ کے اندر اسٹڈیز ڈیولپ کی ہیں، ریسرچ کیا ہے، اور ان کی یہ جو فائنڈنگ سامنے آئی ہیں اس کو ہم نے ایک طرح سے یہاں پر آپ کے لیے ہم لے کے آئے ہیں، اور ہماری کوشش ہے یہ فائنڈنگز جو کہ ظاہر ہے ریسرچ پہ بیسڈ ہے اور امپیریکل اس کی ایک طرح سے اس کے اندر اوتھینٹسٹی ہے، اور ایکچوئل 14 بینکوں کے ساتھ انہوں نے یہ اسٹڈی کی تھی، اور اس کے بعد جو اس کی فائنڈنگز تھیں، اس کے ریزلٹس تھے جو انہوں نے شیئر کیے، تو یہ مومنٹ آف ٹروتھ کا کانسیپٹ سامنے آیا ہے، جس کے اندر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہم کسٹمر کو کس طرح لیتے ہیں، کسٹمر کے مختلف جو انٹریکشنز۔ آئیے پہلے ہم اسپیسیفک ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں کہ مومنٹ آف ٹروتھ ہے کیا۔ اٹ از ایکچولی این انٹریکشن آف اے بینک ود اٹس کسٹمر وچ ہیز اے سگنیفیکنٹ امپیکٹ، پازیٹیو اور نیگیٹو، ان دا سینس کہ جو کسٹمر کی پھر الٹیمیٹلی اٹ افیکٹس دی فیلنگ اینڈ ایٹیچیوڈ آف دا کسٹمر ٹورڈز دا بینک۔ اگر ہم اس ڈیفینیشن کو دیکھیں، اور ہم نے آپ کو بارہا اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم ڈیفینیشنس کی ایکچولی ورڈنگ پہ نہ جائیں، ہم سیمینٹک پہ نہ جائیں، لیکن ڈیفینیشن سے ظاہر ہے ہماری جو ایک طرح سے انڈرسٹینڈنگ اس کی جو ہے یوزفلنس ہے وہ بالکل ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو ایک طرح سے باؤنڈ نہ کریں ڈیفینیشنس جو ہے اس کے ورڈنگز پہ۔ لیکن اگر ہم یہاں دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے، تو اس ڈیفینیشن کے اندر جو مومنٹ آف ٹروتھ کی ڈیفینیشن ہے، جو چیز اس میں واضح ہیں، جو اہمیت کی حامل ہیں، وہ پہلی چیز ہے انٹریکشن۔ انٹریکشن ظاہر ہے ایک کسٹمر کا بینک کے ساتھ مختلف طور پر ہوتا ہے۔ برانچ میں اگر جو وزٹ کرتا ہے، اٹس این انٹریکشن ود دا کسٹمر سروس، کاؤنٹر سروس، ویریس اسٹاف، گریٹنگ اسٹاف، ریسیپشنس، ٹیلرز، یہ بھی ایک انٹریکشن ہے۔ یا پھر ایک کسٹمر جو سیلف سروس کے حوالے سے آپ کی انٹرنیٹ بینکنگ کو استعمال کر رہا ہے، کال سینٹر کو ایک طرح سے یوز کر رہا ہے، یا اے ٹی ایم مشینز کو یوز کر رہا ہے، یا موبائل بینکنگ اگر اس کو اویلیبل ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے انٹریکشن ہے۔ تو پہلی چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ انٹریکشن کس طرح کا ہے، کس نوعیت کا ہے۔ اس کے بعد جو بات ہوتی ہے اس کے اندر سگنیفیکنٹ امپیکٹ، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ اگین اس کو یہ دیکھنا ہے کہ پازیٹیوٹی جو ہے یا اس کے اندر جو نیگیٹو ایلیمنٹ، اس وہ امپیکٹ ہے کیا، اس کی نیچر کیا ہے اور کس قسم کا ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کا تیسرا اسپیکٹ ہے کہ یہ کسٹمر کے ایٹیچیوڈ کو امپیکٹ کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں، اس ڈیفینیشن کو اگر ہم ہولسٹیکلی دیکھیں، تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ مومنٹ آف ٹروتھ، انٹریکشنس، امپیکٹ اور الٹیمیٹ ایٹیچیوڈ آف دا کسٹمر۔ تو جب اس چیز کو ہم اس طرح سامنے رکھتے ہیں تو تھوڑی سی کلیئرٹی آتی ہے کہ ہم نے اپنے کسٹمرز کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے، اس ڈیفینیشن کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے، اس کو اگر بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کیا جائے، اس کو بہتر طور پر مینیج کیا جائے، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کی کیا افادیت ہے۔ جو اس اسٹڈی نے یہ چیز پروف کی ہے کہ اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ ایک طرح سے انہانسڈ کسٹمر لائلٹی، کسٹمر سیٹسفیکشن، اینڈ وچ ول الٹیمیٹلی لیڈ ٹو دا ایڈوکیسی آن بہاف آف دا کسٹمر ٹورڈز دا بینک۔ اور ہم جب اس کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو دوسری چیز سامنے آتی ہے ساتھ ساتھ کہ آپ نے اگر ایک طرح سے آپ کا آبجیکٹو ہے ٹو انہانس دی کسٹمر سیٹسفیکشن، کسٹمر لائلٹی، سو دیٹ کسٹمر کین بیکم یور ایڈوکیٹ، تو اس کے بعد ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ان ایریاز کو فوکس کریں، ان ایریاز کو دیکھیں کہ یہ کس طرح امپیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ جو ضرورت اس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کو آپ نے، جیسے پہلے کہا گیا ہے کہ اس کو اگر آپ نے افیکٹولی انڈرسٹینڈ یا مینیج نہیں کیا تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ جو ڈیفینیشن کے اندر ہے وہ بھی آ سکتا ہے مومنٹ آف ٹروتھ کے حوالے سے۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے اس کے نیگیٹو امپیکٹ کو بھی سامنے رکھا جائے کہ اس کے اندر آپ اگر پراپرلی اس چیز کو امپلیمنٹ نہ کر پائے، انڈرسٹینڈ نہ کر پائے، تو چانسز ہیں کہ آپ کی جو ریلیشن شپ کا لیول ہے وہ ایڈورسلی افیکٹ ہوگا، اور اس میں چانسز ہیں کہ کسٹمر ڈسسیٹسفائیڈ ہوگا اور ہو سکتا ہے وہ ڈیفیکٹ کر جائے، وہ آپ سے اپنی ریلیشن شپ ختم کر لے۔ تو یہ اس لحاظ سے مومنٹ آف ٹروتھ کا کانسیپٹ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اس میں اس اسٹڈی نے ایک چیز یہ دکھائی کہ بہت سے بینکوں نے اس پہ مختلف سٹیجز میں کام کیا ہے۔ بہت سے بینکس جو ہیں ایک طرح سے شروع کے سٹیج میں کام کر رہے ہیں اور بہت سے بینکس اس سے آگے چلے گئے ہیں۔ پرائمریلی اس کو کانسیپٹ کو شروع میں اس طرح لیا جاتا تھا
کہ وہ ٹرانزیکشنز جو کہ ایک طرح سے جس میں ایموشن انوالو ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جس کی سگنیفیکنٹ کسٹمر کے لیے زیادہ ہے، اس کی اہمیت ہے اور اس کو ایک طرح سے فوکس کرنا چاہیے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کریڈٹ کارڈ آپ کا کھو جاتا ہے یا آپ کا ایک طرح سے چرا لیا جاتا ہے، تو وہ ٹرانزیکشن، وہ ایک انٹریکشن جب کسٹمر بینک کے پاس آتا ہے تو وہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یا اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو فرسٹ ٹائم ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں کہ اگر کسٹمر بینک کے پاس اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آ رہا ہے یا اس نے مارگیج کی اپلیکیشن دی ہے، اس کے لیے وہ مختلف فارمیلٹیز پوری کر رہا ہے، تو یہ سارے جو انٹریکشنز ہیں اس کو ایک طرح سے بینکس نے پرائمریلی کنسیڈر کیا۔ لیکن اس کے بعد کچھ بینکس نے ایک طرح سے یہ دیکھا کہ ہمیں اس کے بیانڈ جانا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دیر آر سرٹن ادر انٹریکشنز ایز ویل، سرٹن ادر ایونٹس ایز ویل جو کہ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اور اس اسٹڈی میں کچھ بینکوں نے اس چیز کو ایک طرح سے انڈرسٹینڈ کیا، انہوں نے امپلیمنٹ کیا، اس کو فالو کیا۔ اس کی مثال اس طرح دی گئی کہ جو ایڈوائزری آپ کے کہہ لیں اور جو سیل کے کانسیپٹ ہیں، اس کے حوالے سے جو انٹریکشنز ہیں، جو ایونٹس ہیں، وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک مثال یہ دی کہ اگر بینک کا ایک آفیسر جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے، وہ اپنے کسٹمر کی نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ یہ دیکھتے ہیں آپ کہ کسٹمر یہ فیل کرتا ہے کہ وہ بجائے میری نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے اور مجھے اس کا سولوشنز دینے کے لیے ان ٹرمز آف پروڈکٹس اینڈ سروسز، وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ بینک کی بزنس کو بڑھایا جائے، فی ارن کی جائے اور بینک کے لیے ریونیو جنریٹ کیا جائے، تو اگر یہ تاثر کسٹمر کو جائے گا تو دس از ان اے وے ناٹ ہیلپنگ دا بینکس ریلیشن شپ ود دا کسٹمر۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان ایونٹس کو اس طرح آپ ایک طرح سے کیپچر کریں، اس کو اس طرح امپلیمنٹ کریں، اس کو اس طرح آپ اسٹرکچر کریں کہ کسٹمر کو یہ فیلنگ ہو کہ آپ ایک طرح سے ان کے ایڈوکیٹ ہیں، آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز اور جو بینکس نے کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ ون ڈائمینشنل آسپیکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے صرف ایونٹس کو نہیں دیکھنا، ہم نے صرف انٹریکشنز کو نہیں دیکھنا، بلکہ اس کا جو ہول ڈائنامکس ہے اس کو بھی انہوں نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی۔ اس میں مثال دی جاتی ہے کہ جو ایونٹس ہیں ان کی فریکوینسی کیا ہے، اور اس فریکوینسی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ اس کا کمیولیٹو ایفیکٹ کیا ہے۔ جو اس میں ایک خاص مثال دی گئی ہے وہ کیو لینتھ کی ہے۔ ہم سب اس فنومنا کو بہت ہمارے لیے کامن ہے، پاکستان میں جو بینک کی برانچز ہیں، آپ اگر اس کے اندر جائیں تو دیکھیں اکثر ٹیلرز کے سامنے لائن لگی ہوتی ہے، کیوز لگی ہوتی ہیں، لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یا آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا بینک کے باہر بھی کیوز لگی ہوتی ہیں یوٹیلیٹی بلز کی پیمنٹس کے لیے۔ تو یہ جو کیو لینتھ ہے یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ایک پرسیپشن ڈیولپ کرتا ہے ایک کسٹمر کے ذہن میں۔ اگر اس کو ایک لائن لمبی نظر آتی ہے تو وہ یہ فیل کرتا ہے کہ یار یہ اس کی یا تو سروس ٹھیک نہیں ہے، یا اگر مجھے اس بینک کے ساتھ کام کرنا ہے تو مجھے اس کیو میں لگنے کا حاصل کرنا پڑے گا۔ تو اس کیو لینتھ کا ایفیکٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کا کمیولیٹو ایفیکٹ کیا ہے۔ اگر اس کی فریکوینسی زیادہ ہے اور ایک کیو کی جو ایک طرح سے اس کے زیادتی جو ہے، اس کے اندر جو ٹائم لگ رہا ہے، اگر اس کی فریکوینسی زیادہ ہے تو اس کا امپیکٹ کمیولیٹو زیادہ آئے گا بجائے یہ کہ ایک انڈیویجول ٹرانزیکشن کے۔ تو یہ بینکوں نے اس چیز کو غور کیا کہ اگر کبھی کبھار انفریکوینٹلی یہ چیز ہو جائے تو فائن، بٹ اس کا جو کمیولیٹو ایفیکٹ ہے، اس کا جو کمبائنڈ ایفیکٹ ہے، اس کو ایک طرح سے میٹیگیٹ کیا جائے۔ تو یہ جب چیزیں اس حوالے سے آگے بڑھیں تو ایک اور چیز سامنے آئی کہ بینکوں نے یہ دیکھا کہ وہ جب یہ مومنٹ آف ٹروتھ کے حوالے سے جو ایونٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کون سے پرٹیکولر جو مختلف کسٹمرز کے لیے مختلف جو ایک طرح سے انٹریکشنز ہیں مختلف اہمیت کے حامل ہیں، تو اس کو ایک طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنا، اور کیا آپ اس چیز کو ہر ایونٹ کے ساتھ کریں گے جو آپ کے لیے پریکٹیکلی آپریشنلی پاسبل نہیں ہوگا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ایسا میکینزم ڈیوائز کریں کہ آپ ایگریگیٹ لے کے، ایوریج لے کے ان چیزوں کو اٹینڈ کریں، تاکہ یہ جو انٹریکشن کا کانسیپٹ ہے، کسٹمرز کا جو سیٹسفیکشن کا، لائلٹی کا کانسیپٹ ہے، آپ اس کو بہتر طور پر مینیج کر سکیں۔ جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد آئیے اب سوال اٹھتا ہے کہ ان سب چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھیں گے تو کیا اس کا بزنس ریشنل بنتا ہے یا نہیں، بزنس کیس ہے یا نہیں۔ تو اگین اس میں جب اسٹڈی میں ایک مثال سامنے آئی، انہوں نے بینکوں کے ساتھ ایک طرح سے سروے کیا، بلکہ بینکوں نے خود سروے کیا
اور انہوں نے کسٹمر کے سیٹسفیکشن لیول کو 5 پوائنٹ کے اسکیل پہ ایک طرح سے میجر کیا. وہ 5 پوائنٹ کا اسکیل کیا ہے؟ ہائیلی سیٹسفائڈ کسٹمر، سیٹسفائڈ کسٹمر، نیوٹرل، ڈس سیٹسفائڈ کسٹمر. اور ہائیلی ڈس سیٹسفائڈ کسٹمر کے حوالے سے جب 5 پوائنٹ سامنے آتے ہیں تو یہ چیز دیکھی گئی ہے. اور اس اسٹڈی میں کچھ بینکوں کو ظاہر ہے اسٹڈی کیا گیا کہ ان کا لیول آف سیٹسفیکشن کسٹمرز کا کہاں سٹینڈ کرتا ہے. تو جیسے کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ورسٹ پرفارمر بینک تھا جس میں ہائیسٹ ایک طرح سے سیٹسفائڈ کسٹمر جو تھے وہ صرف 15% تھے. اس کے برعکس جو بیسٹ پرفارمر تھا اس میں جو کسٹمرز کا جو پرسنٹیج تھی دیٹ از ٹو دی ایکسٹینٹ آف 40%. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے جو 40% کسٹمر ہیں دے ور ہائیلی سیٹسفائڈ ود دی سروسز آف دا بینک، دیئر پروڈکٹس اینڈ دیئر ڈفرنٹ آسپیکٹس آف دیئر سروسز اینڈ پروڈکٹس. جب اس چیز کو مزید انہوں نے انالائز کیا تو جب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ کے کنسیڈریبل لیول آف کسٹمرز ہائیلی سیٹسفائڈ ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، اگین اس میں انالیسس کی گئی. انہوں نے ان ہائیلی سیٹسفائڈ کسٹمر کو ایک سوال کیا کہ آپ کس حد تک ہمارے پروڈکٹس جو ہیں وہ ری پرچیز کریں گے، آپ ہمارے پروڈکٹس کو سروسز کو ریفر کریں گے اپنے سرکل آف انفلوئنس میں اور اس طرح سے ہماری بہاف پہ ایڈوکیٹ بنیں گے. تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ آلموسٹ 3 ٹائمز جو ہے 2.7 ٹائم کسٹمرز نے کہا دے ول ڈیفینیٹلی ڈو اٹ، دے ول ڈیفینیٹلی ری پرچیز دا بینک پروڈکٹس اینڈ سروسز and refer their acquaintances, their friends, their family members, their relatives. تو جب اس چیز کو ہم نے سامنے رکھا تو یہ چیز اب واضح ہو گئی کہ جو ہائیلی سیٹسفائڈ کسٹمر کی کیٹیگری ہے اس کو ایک طرح سے بینک نے ٹارگٹ کرنا ہے. بینک کا آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ جو سیٹسفائڈ کم از کم لیول پہ جو کیٹیگری میں لوگ آتے ہیں ان کو آپ ہائیلی سیٹسفائڈ کیٹیگری میں لے کے آئیں. اور ظاہر ہے یہ ایک طرح سے پرائیورٹی اور یہ ایک طرح سے آبجیکٹو ہونا چاہیے. اور اس کا ظاہر ہے فائدہ جیسے آپ کو بتایا گیا کہ اس میں آپ کو بہتر ریفرنس ملے گا. اور جو کسٹمر کی جب ہم اس کی بات کرتے ہیں ریفرل سسٹم کی تو ایک یہ بھی ایک بینچ مارک ہوتا ہے کسٹمر کی بیس کا کسی بھی بینک کے لیے کہ اس میں کتنے ریفرلز کیے جاتے ہیں اور ان کا ایٹریشن ریٹ کیا ہے. ایٹریشن ریٹ کا کانسیپٹ ہم نے آپ کو پچھلے کچھ لیکچرز میں بتایا تھا کہ جو کسٹمرز ڈیفیکٹ کر کے جاتے ہیں جو ظاہر ہے ڈس سیٹسفائڈ کیٹیگریز میں ہوتے ہیں وہ بینک سے ریلیشن شپ کو ایک طرح سے ختم کر لیتے ہیں تو وہ جو ہوتے ہیں وہ ایٹریشن لیول ہوتا ہے. تو اس میں جو بینکوں کا ایک طرح سے ٹارگٹ ہوتا ہے جو آبجیکٹو ہوتا ہے کہ وہ ان ریٹس میں امپرومنٹ لائی جائے، ریفرل ریٹس کو امپروو کیا جائے اور ایٹریشن ریٹ کو کم کیا جائے. اور جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہائیلی سیٹسفائڈ کیٹیگری میں لوگ لانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اس چیز کو کرنے کے لیے آپ کو کیا ایکشنز لینے پڑیں گے، آپ کو کیا اسٹریٹجیز اختیار کرنی پڑیں گی. اور سب سے اہم چیز جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں آپ سے بات کی اس کی کاسٹ کیا ہوگی. ظاہر ہے کوئی چیز کاسٹ کے بغیر نہیں ہوتی. جب تک ہم کاسٹ کانسیپٹ کو ظاہر ہے بینکنگ از اے بزنس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے باٹم لائن کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے. سیٹسفیکشن فرینکلی آف دا کسٹمر اور لائلٹی آف دا کسٹمر جسٹ فار دی سیک آف ڈوئنگ اٹ از ناٹ سفیشینٹ. الٹیمیٹلی اس کا ایم یہ ہے کہ اٹ لیڈس ٹو مور ریونیوز اور آپ کی جو باٹم لائن اس سے امپروو ہو. تو جب ہم یہ کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ کیا ہم اس کو ہائیلی سیٹسفائڈ کے لیے جو میجرز لینے جا رہے ہیں ہم اس کو اکراس دا بورڈ کر دیں، سارے کسٹمرز کو آفر کر دیں. اس میں ظاہر ہے ایک جو سمپل پوائنٹ سامنے آئے گا کہ آپ کا سیٹسفیکشن لیول تو بڑھ جائے گا بٹ پروفیٹیبلٹی کے کانسیپٹ میں جو آپ کی جو کاسٹ کے کانسیپٹ میں وہ چیز شاید آپ کو سوٹ نہ کرے. تو یہاں آپ کو ایک طرح سے ٹریڈ آف ڈیولپ کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کن ایریاز میں آپ نے ان چیز کو کرنا ہے. اور اس کی ایک مثال جو کانکریٹ دی گئی کہ بہت سے بینک کے جو کسٹمرز ہوتے ہیں جس کو ہم پرائورٹی بینکنگ کی بات کرتے ہیں، مختلف نام دیے جاتے ہیں، کوئی رائل بینکنگ کا نام دیتا ہے کہ ان کسٹمرز کو جو کچھ فیسلٹیز دی جاتی ہیں وہ سارے ان کو نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ ان کسٹمر کے ساتھ سرٹن فیچرز اٹیچ ہوتے ہیں، ان کے آپ پاس ڈپازٹس ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کے مختلف پروڈکٹس ایک طرح سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان سے آلریڈی شیئر آف دا والیٹ آپ کا ہوتا ہے، آپ ان کو کمپیٹیٹیو پرائسنگ بھی دیتے ہیں. تو یہ چیز آپ ظاہر ہے جب اکراس دا بورڈ کریں گے تو اس کا پھر ایک طرح سے اوور آل امپیکٹ آپ کی پروفٹیبلٹی پہ نیگیٹو آ سکتا ہے. تو یہاں پھر ضرورت ہے کہ آپ کس طرح ٹریڈ آف ڈیولپ کریں. جب ہم نے یہ چیز دیکھ لی
بزنس کیس سامنے آ گیا اور اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی، تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مومنٹ آف ٹروتھس ہیں، جو ایونٹس ہیں، وہ ہیں کیا. اس کی جو ایک کہہ لیں اب دنیا جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو تھوڑا سا سیگریگیٹ کریں کہ یہ کیا ایونٹس ہوتے ہیں، جن کی نوعیت کیا ہوتی ہے اور جن کی امپلیکیشنس بینک کے اوپر کیا ہوتی ہے. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک طرح سے جو ایونٹس سامنے آتے ہیں وہ روٹین ایونٹس ہیں، ایڈوائزری ایونٹس ہیں، لائف ایونٹس ہیں اور ڈسرپٹیو ایونٹس ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ ہیں کیا. جب ہم ایک طرح سے روٹین ایونٹس کی بات کرتے ہیں تو جو کسٹمر انٹریکٹ کرتا ہے مختلف چینلز کے ساتھ روٹین میں، وہ یہ ایونٹس اس کے اندر آتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ کسٹمر برانچ کو وزٹ کر رہا ہے، کسٹمر کاؤنٹر پہ آ رہا ہے، کسٹمر آپ کا جو ریسیپشن ہے اس کو ایک طرح سے وہ آ رہا ہے، یا کسٹمر کال آن کر رہا ہے، آپ کو فون پہ انکوائری کر رہا ہے، یا انٹرنیٹ بینکنگ میں لاگ آن کر رہا ہے. دیز آر دا روٹین ایونٹس. اور یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ان روٹین ایونٹس میں، جو کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا بیس لائن ہے، اور یہ کسٹمرز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ روٹین ایونٹس ایفیشینٹلی پرووائڈ کیے جائیں، اور اس کے اندر کسٹمر کا جو سیٹسفیکشن لیول ہے وہ اس حد تک ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی اس کا گنجائش نہیں ہے. ہاں، اس کے اندر جو اس کا نیگیٹو آسپیکٹ ہے کہ اگر آپ نے ان ایونٹس میں انیفیشنسی کا ایلیمنٹ نہیں دیکھا تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ زیادہ ہوگا. پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہوگا لیکن نیگیٹو امپیکٹ زیادہ ہو سکتا ہے. تو ضرورت اس چیز کی محسوس کی جاتی ہے کہ روٹین ایونٹس کو بھی اسی طرح سے سیریسلی لیا جائے اور اس کی جو مختلف ڈائمینشنز ہیں، جو اس کی مختلف ڈائنامکس ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے ایڈوائزری ایونٹ. ایڈوائزری ایونٹ کی مثال کیا دی جاتی ہے کہ بینک کا کسٹمر فرسٹ ٹائم ایکچولی جب آپ کے پاس آ کے اکاؤنٹ کھولتا ہے، یا مارگیج کی اپلیکیشن دیتا ہے، یا کریڈٹ کارڈ کی اپلیکیشن دیتا ہے، اور آپ ایک طرح سے ان کے ساتھ جو آپ کا کسٹمر ریلیشن شپ آفیسر یا مینیجر ہے، ان کے ساتھ ایک طرح سے ان کی نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو ایڈوائز کرتا ہے کہ کون سے پروڈکٹس، کون سے ایک طرح سے سروسز آپ کے لیے بہتر ہوں گی، کیپنگ ان ویو آف دا کسٹمر پروفائل. تو یہ جو ایونٹس ہیں، یہ جو انٹریکشنز ہیں، یہ ایک طرح سے ایڈوائزری ایونٹس کے کیٹیگری میں آتے ہیں. اس کے بعد جو اس میں تیسرا ایونٹ کی کیٹیگری ہے وہ ہم اس کو اس اسٹڈی میں لائف ایونٹس کا نام دیا گیا ہے. لائف ایونٹس کیا ہیں؟ فار این انڈیویژل کسٹمر، آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں برتھس ہیں، میرجز ہیں، اور اس کے اندر بریومنٹ ہے، اور اس کے اندر اور ریٹائرمنٹ کا کانسیپٹ ہے. اور اس کے اندر بینکوں نے خاص طور پہ جنہوں نے کنزیومر بینکنگ میں کافی ایک طرح سے پروفیشنسی اختیار کی ہے، وہ ان مختلف لائف سٹیجز کو مد نظر رکھ کے پروڈکٹس ڈیولپ کرتے ہیں، سروسز بناتے ہیں. آپ نے یقیناً دوسرے کورسز میں اور خاص طور کے مارکیٹنگ کے کورسز میں اس چیز کو زیادہ ڈیٹیل سے پڑھا ہوگا کہ لائف سٹیج کے جو ایلیمنٹس ہیں، لائف سٹیج کے جو ایونٹس ہیں، وہ کس حد تک میٹر کرتے ہیں کسٹمر کو، اور اس کا امپیکٹ سروس پرووائڈر پہ کیا آتا ہے. تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی ضرورت ہے کہ بینک جو ہے کس طرح پرویکٹیولی ان ایونٹس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور پرویکٹیولی اگر وہ اپنی سروسز کو آفر کرتا ہے یا پرووائڈ کرتا ہے تو چانسز یہ ہوتے ہیں کہ بینک کا جو کسٹمر ہے اس کی جو ریلیشن شپ آپ کے ساتھ ہے وہ انہانس ہوتی ہے، اس کے اندر ایک طرح سے امپرومنٹ آتی ہے، اور وہ ریلیشن شپ ڈیپن ہوتی ہے. تو یہ ایریا بھی امپورٹنٹ ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے ضرورت ہے ایک پراپر سیٹ اپ کی، پراپر انفراسٹرکچر کی. اور اس کے بعد جو چوتھے ایونٹس کی کیٹیگری ہے وہ ڈسرپٹیو ایونٹس کہلاتے ہیں. اور یہ بیسیکلی ہیں کیا؟ اگر اس کی ہم کانکریٹ پریکٹیکل مثال لیں تو کچھ بینکس ظاہر ہے اٹس اے فائنینشیل بزنس، اس میں انفارچونیٹلی کچھ فراڈولنٹ ٹرانزیکشنز بھی ہوتی ہیں. تو ہم اگر ڈسرپٹیو ایونٹس کو یہ کہیں کہ دیز آر ان پلانڈ آن پارٹ آف دا بینک ایز ویل ایز دا کسٹمرز، یہ پلان نہیں ہوتے، یہ ڈسرپٹ کرتے ہیں ریلیشن شپ کے اندر، ایک طرح سے ٹینشن جنریٹ کرتے ہیں. اور ریلیشن شپ کا صحیح ٹیسٹ ڈسرپٹیو ایلیمنٹس کو ایک طرح سے ہینڈل کرنے میں آتا ہے. اس کی مثال جیسے میں نے آپ سے بتائی کہ فراڈولنٹ ٹرانزیکشنز یا لاسٹ اور اسٹولن کارڈز بھی ظاہر ہے کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے جو ایک ایونٹ ہوتا ہے کہ کسٹمر اس کی وجہ سے ٹینس ہو جاتا ہے. اور اس میں اس پروسیس کو ایک بینک کس طرح ہینڈل کرتا ہے ٹو ریڈیوس دی اسٹریس اینڈ ٹینشن آف دا بینک. یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ کسٹمر کی کمپلینز ہیں کسی حوالے سے. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے ایک سروے یہاں پر پاکستان کی کنزیومر بینکنگ کا کیا تھا تو اس میں کمپلین ہینڈلنگ کا ایک پورا ٹاپک تھا
جس کو بہت تفصیل کے ساتھ بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں کمپلین ہینڈلنگ جو ہے بینکس کی، خاص طور پہ کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے اس وقت سٹیٹس کیا ہے، وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور اس میں کس حد تک، اور اس کا ہم نے پھر کمپیریزن اگر آپ کو یاد ہو تو سنگاپور کے کنزیومر بینکنگ کے انڈسٹری کے حوالے سے بھی کیا تھا. تو یہ جو کمپلین ہینڈلنگ ہے از اے ویری امپورٹنٹ ایک طرح سے ایونٹ، اور یہ ڈسرپٹیو ایونٹ کے اس میں آتا ہے. اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان ڈسرپٹیو ایلیمنٹس ظاہر ہے ان اے وے چونکہ یہ پلان نہیں ہوتے، لیکن آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکتے ہیں تاکہ میکسیمم، اگر آپ اس کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے تو سرپرائزز کو ایٹ لیسٹ منیمائز کر سکتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ ڈسرپٹیو ایلیمنٹس کیا ہیں، کس جگہ ہو سکتے ہیں، کیا پاسبلٹیز ہیں، اور ان کی فریکوینسی ظاہر ہے وہ نہیں ہوتی جو دوسرے ایونٹس کی ہوتی ہے. تو جب ہم یہ ساری کیٹیگریز پہ نظر ڈالتے ہیں تو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ان ایونٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. اور جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان ایونٹس کو آپ ایک طرح سے پرورٹائز کس طرح کر سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ سارے جو ایونٹس ہیں جو ہم نے آپ کو جس طرح ابھی تھوڑے سے ایکسپلین کیے، ان کی پرائرٹیز بینک ٹو بینک، فرام انڈسٹری ٹو ان اے وے، فرام ریجن ٹو ریجن، فرام کنٹری ٹو کنٹری کسی حد تک ویری کرتی ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے گیونگ سرکمسٹانسز کے اندر ان کو ایک طرح سے پرورٹائز کریں تاکہ اسی حساب سے آپ افیکٹو اسٹریٹجی ڈیولپ کر سکیں، جو کہ آپ کا جو آبجیکٹو ہے کہ آپ نے بینک میں اپنے کسٹمرز کی لائلٹی کو، ایک طرح سے ان کی سیٹسفیکشن کو، اور پھر ان کا جو ایڈوکیسی کا جو ایک طرح سے رول ہے اس کو انہانس کرنے کے لیے آپ نے کرنا ہے. تو جب ہم پرائرٹائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں جیسا کہ ہم نے اس کو سمپلی آپ کو ایکسپلین کیا، تو ان ایونٹس کی سمپل ایکسپلینیشن اور انڈرسٹینڈنگ از ناٹ سفیشینٹ، بلکہ اس میں کچھ بینکوں نے بہت کام کیا ہے اور وہ اس کو مزید انالائز کرتے ہیں، مزید انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایونٹس کی فریکوینسی کیا ہے، کہ کس حد تک کس فریکوینسی سے یہ ایونٹ ایک طرح سے اکر ہوتے ہیں. پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس فریکوینسی کے بعد کہ یہ جو ایونٹس ہیں ان کا ایک طرح سے جو ایکسپیکٹیشنز تھی کسٹمر کی، کیا وہ ایکسپیکٹیشنز فلفل ہوئیں یا نہیں فلفل ہوئیں. ظاہر ہے ان چیزوں کا بھی فریکوینسی کے بعد دوسرا ایلیمنٹ آتا ہے. اس میں جو تیسرا ایلیمنٹ آتا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی فریکوینسی سے، اس کے بعد جو اس کی فریکوینسی کے بعد جو آپ نے یہ دیکھا کہ ایکسپیکٹیشنز فلفل ہوئیں یا نہیں ہوئیں، اس میں کسٹمر کا سیٹسفیکشن لیول، کسٹمر کا لائلٹی کا جو آسپیکٹ ہے وہ کس حد تک امپروو ہوا، کس حد تک انہانس ہوا یا کس حد تک ڈیکریز ہوا. اور اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کو کس طرح آگے لے کے چلتے ہیں، کہ آپ اس کو کس طرح انالائز کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی امپرومنٹ کے کیا چانسز ہیں. جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان ایونٹس کو پرورٹائز کرنے کے لیے اس ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہم نے آپ کو 4 آسپیکٹس بتائے، تو وہ کیا ٹیکنیکس ہیں جو بینک استعمال کرتے ہیں تاکہ مومنٹس آف ٹروتھ کے ایونٹس جو ہیں ان کو ایک طرح سے پرورٹائز کیا جائے. اس میں بھی مختلف بینک مختلف ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں، اور ان مختلف ٹیکنیکس کے اندر ظاہر ہے ان کی ڈپینڈنسی ہے کہ کون سی ٹیکنیک کہاں افیکٹو ہے. جو اس ریسرچ میں، جو اس اسٹڈی میں ٹیکنیکس 14 بینکوں کی سامنے آئی وہ یہ ہیں کہ ایک تو جنرل کسٹمر کا سروے ہوتا ہے، کسٹمر سیٹسفیکشن سروے ہوتا ہے کہ جی کسٹمر سے پوچھا جائے، مختلف اس میں جو کویشچنر ڈیولپ کیے جاتے ہیں کہ ان کا سیٹسفیکشن لیول کیا ہے اور وہ ری پرچیز کریں گے یا نہیں. تو ایک ٹیکنیک سروے کی ہے، جنرل سروے ہے. دوسرا جو سروے ہوتا ہے وہ اسپیسیفک گروپ پہ لیول پہ ہوتا ہے، فوکس گروپ کو لے کے، جو کہ نارملی یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایونٹس جن کی فریکوینسی زیادہ نہیں ہوتی، یا جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جو ایڈوائزری کے حوالے سے ہوتے ہیں یا لائف ایونٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر پھر اسپیسیفک فوکس گروپ کا سروے کیا جاتا ہے اور ان سے کویشچنس کر کے فیڈ بیک لے کے اکارڈنگلی یہ ڈیولپ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسٹمر جو ہے آپ کے، وہ اس کی جو ایک طرح سے کانسیپٹ ہے، جو ان کا ایک طرح سے ایکسپیکٹیشنز ہے، اس کا لیول کیا ہے. اور یہاں جو چیز ہے آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کا ایک طرح سے جو آپ نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹر، اس حوالے سے بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ کسٹمر جو ہیں اس چیز کو جو آپ کے جو
ایک طرح سے پیرامیٹرز ہیں، آپ کا جو سیٹسفیکشن کسٹمر کا لیول ہے اس پیرامیٹرز کے اندر، اس اسٹینڈرڈس کے اندر آ رہا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ایک جو اور چیز آئی ہے وہ یہ دیکھی گئی ہے کہ کسٹمرز جب آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو ایک کانسیپٹ ہے ایگزٹ انٹرویو کا۔ ایگزٹ انٹرویو میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسٹمر آپ کو کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے، کیا وجوہات ہیں۔ اس ایکسرسائز کو اکثر لوگ بینک سیریسلی نہیں لیتے، بلکہ بعض بینکس میں تو اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، لیکن جن بینکوں نے اس پرٹیکولر ایکسرسائز کے اندر تھوڑی سی ایک طرح سے پروفیشنسی ڈیولپ کی ہے، ان کو اس کے اندر بہت انسائٹس ملتی ہیں کہ جو ایگزٹ انٹرویو کے اندر کسٹمر سے ظاہر ہے جب آپ سوالات کرتے ہیں بہت اسٹرکچرڈ سوالات ہوتے ہیں، بڑے میننگ فل ہوتے ہیں، تو آپ کو اس فیڈ بیک سے یہ ایک اہم چیز سامنے آتی ہے کہ آئندہ کے لیے اپنی پالیسیز، اپنی اسٹریٹجیز آپ اپنے پروڈکٹس کے حوالے سے، سروس کے حوالے سے اس طرح ڈیولپ کریں کہ جو کسٹمر آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو ایٹریشن ریٹ ہے آپ اس کو کس طرح ریڈیوس کر سکتے ہیں، کس طرح اس کو منیمائز کر سکتے ہیں، اور اس کے جو ڈائنامکس کو آپ کس طرح کیپچر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ٹیکنیک ہے جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بینچ مارکنگ کرتے ہیں، ایکسٹرنل بینچ مارکنگ۔ ایکسٹرنل بینچ مارکنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کمپیٹیٹرز جو ہیں ان مختلف ایریاز میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ یہاں ایک جو پھر مثال دی گئی ہے وہ ہے کیو لینتھ کی، کہ جو کیو لینتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی برانچز میں، آپ کے بینک کی برانچز میں کیو لینتھ کی فریکوینسی جو ہے ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹیٹرز زیادہ ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے ایک طرح سے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے کمپیٹیٹرز کے جو اگر وہی پروڈکٹس آفر کر رہے ہیں، وہی سروس دے رہے ہیں، اور ان کے ہاں بھی والیوم جو ہے کسٹمرز کا، جو ٹریفک ہے اتنی ہے لیکن کیو لینتھ ان کی آپ سے کم ہے، تو کیا وجوہات ہیں کہ انہوں نے اس میں ایک طرح سے افیکٹونیس ڈیولپ کر لی ہے، اور ظاہر ہے کسٹمر جن کو ایک طرح سے چھوٹی کیوں نظر آئے گی وہ وہاں افیکٹ ہوں گے۔ تو یہ ایک بینچ مارکنگ کی ٹیکنیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے، بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کچھ کمپیٹیٹرز جو ہیں جو ڈائریکٹ آپ کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں، وہاں اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے کیو لینتھ جو ہے ہم سے زیادہ ہے، وہ ہمارے مقابلے میں ایفیشینٹ نہیں ہے، وہ افیکٹولی سروس پرووائڈ نہیں کر رہے، تو چانسز ہیں کہ آپ جو ہے کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں، آپ اپنا بینچ مارکنگ ایک لوور سٹینڈرڈ پہ رکھتے ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر آپ کو ایڈوانٹیج ہے، آپ کا جو کیو لینتھ ہے یا جو دوسرے آسپیکٹس ہیں اپنے کمپیٹیٹر سے بہتر ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو مزید انہانس کریں اور اپنے کمپیٹیٹرز کے لیے ایک ہائر ہرڈل ایک طرح سے کریٹ کریں، جس کو اچیو کرنے کے لیے ان کو زیادہ ایک طرح سے محنت کرنی پڑے، زیادہ ایفرٹس کرنے پڑے۔ اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ہم کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیشہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ آپ کس حد تک اپنے کمپیٹیٹرز کے لیے ڈیفیکلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھ کے آپ کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں۔ جب ہم نے یہ ساری ٹیکنیکس دیکھی تو اس کے بعد آئیے اب ہم یہ دیکھیں کہ جو کور مومنٹ آف ٹروتھس کیا ہیں، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ نے ان کو پرائورٹائز کر لیا جو کور مومنٹ آف ٹروتھس ہیں اس کو بھی ایک طرح سے انالائز کریں، اس کو بھی ایک طرح سے انڈرسٹینڈ کریں۔ تو یہ چیز جب سامنے آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو انٹریکشن کی فریکوینسی کیا ہے اور اس کی ٹائپ کیا ہے۔ یہاں جب ہم اس سلائڈ کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہاں کانسیپٹ ہے فریکوینسی آف دا انٹریکشن، either it is low اور either it is high، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اندر جو چیز ہے کہ کسٹمر کی جو ایک طرح سے انٹریکشن ہے اس کی ٹائپ کیا ہے، کیا آپ ریلیشن شپ مینٹین کر رہے ہیں یا ریلیشن شپ ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اور آپ جب اس سلائڈ پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو اس میں 4 کوارڈرنٹس نظر آتے ہیں۔ 4 کوارڈرنٹس میں ظاہر ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے ایک طرح سے جو نیچے ہے جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جو ایکسس ہے اس کے اندر جو ہے فریکوینسی آف انٹریکشن ہے، ہائی یا لو، اور اس کا جو دوسرا جو ایک طرح سے ایکسس ہے اس کے اندر جو ہے ٹائپس آف انٹریکشن ہے۔ جب اس پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے کہ آپ نے ایک طرح سے سیگمنٹائز کرنا ہے کور مومنٹ آف ٹروتھس کو۔ جب اس طرح سیگمنٹائز کریں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ آسانی ہو جائے گی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بعض ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ نے ایک طرح سے ریلیشن شپ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، اس کا وہاں پر ایڈوائزری ایک طرح سے جو رول ہے آپ کا یا آپ کا سیل کا رول جو نہیں ہے بلکہ اس میں سروس کا رول ہوتا ہے۔
جب اگر اس ایریا کو آپ افیکٹولی کور کریں گے، ایفیشینٹلی کور کریں گے، تو آپ ایک بیس ڈیولپ کر سکیں گے آگے چل کر، جب آپ اپنے کسٹمرز کو جو کہ اس وجہ سے سیٹسفائیڈ ہے اور وہ آپ کی اس سروس سے اور اس کا جو سیٹسفیکشن لیول ہے اور اس کا لائلٹی لیول امپروو ہو چکا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ سٹیج جو ہے وہ ظاہر ہے ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ کا ہے. اور ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹ میں اگر آپ نے بیس بنائی ہوئی ہے مینٹیننس کی، تو آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اپنی نئے پروڈکٹس، نئی آفرنگس، نئی سروسز، اور آپ کا ایک طرح سے ری پرچیز کا کانسیپٹ ہے، آپ اس کو کسٹمر کو آفر کریں اور اس میں آپ ڈیولپ کریں. اس میں جو ظاہر ہے ایک کانسیپٹ ہے وہ ہے ریونیو جنریشن کا. آپ کا سامنے جو گول ہوتا ہے کہ آپ اس ریلیشن شپ کو ڈیولپ کریں گے اور اپنا شیئر آف دا والیٹ امپروو کریں گے اور ریونیو جنریٹ کریں گے بینک کے لیے. تو جب اس ایک طرح سے سیگمنٹیشن پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے کہ آپ نے ریلیشن شپ کو اس ایریا میں آ کر اس جو دو کوڈرنٹ سے اوپر کے، اس میں آپ نے ریلیشن شپ کو ڈیپن کرنا ہے. ڈیپن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کسٹمر کے ساتھ اتنی ہو چکی ہے، وہ آپ کے مختلف پروڈکٹس اکراس دا بورڈ استعمال کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے ڈیفیکشن کے چانسز، جو اٹریشن کا جو کانسیپٹ ہے، وہاں اگر ہم یہ کہیں ایلیمنیٹ نہیں ہوتے تو کم از کم منیمائز ہو جاتے ہیں. تو اس سیگمنٹیشن کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اپنے کسٹمرز کو ایک طرح سے میکرو ویو لیں اور آپ یہ دیکھیں کون سا انٹریکشن، کون سا ایونٹ کس وقت افیکٹو ہوتا ہے. ہر وقت ہر قسم کے ایونٹس جو ہیں افیکٹو نہیں ہوتے، اور ہم نے جیسے آپ کو مثال دی تھی، ضرورت اس چیز کی ہے کہ بعض دفعہ ہم ایگریسولی سیل موڈ میں آ کر، خاص طور پہ جب ہم کنزیومر بینکنگ کے پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ ایسٹ سائڈ کے پروڈکٹس ہوں یا وہ لائبلٹی سائڈ کے پروڈکٹس ہوں، تو سیل پچ کے دوران آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ اپنے صرف پروڈکٹس کو پش کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایک طرح سے کسٹمر کو سیلز کے حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو سروس پرووائڈ نہیں کر رہے ہوتے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس آسپیکٹ کو بیلنس رکھیں اور کسٹمر کو یہ تاثر نہ دیں کہ آپ صرف اپنے فائدے کے لیے یا اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اس سیگمنٹیشن کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسٹمر کو ایک پازیٹیو میسج دیتے ہیں، کسٹمر کو یہ میسج دیتے ہیں کہ ہم نے ایز اے بینکر آپ کی نیڈس کو جہاں تک پاسبل ہوا ہے انڈرسٹینڈ کیا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم آن گوئنگ بیسس پہ اس ریلیشن شپ کو اسی سٹینڈرڈ پہ، اسی بینچ مارک پہ مینٹین کریں. اور اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں ریلیشن شپ کی، تو وہ ظاہر ہے آپ کے پاس اپرچونیٹیز آتی ہیں اور کسٹمر کے رسپانس اور اس کی ریسیپٹیونیس آپ کے لیے پہلے سے زیادہ ہو سکتی ہے. جب ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اب آئیے اب جو آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان سارے پروسیس کو امپروو کرنے کے لیے، ایک طرح سے کسٹمر ایکسپیرئنس کو امپروو کرنے کے لیے ہم کیا ایک طرح سے اپروچ لے سکتے ہیں، ہماری اسٹریٹجیز کیا ہیں. اور اس ریسرچ میں جو کہ جس کی کانٹینٹس، جس کے ایک طرح سے فائنڈنگز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے ایک طرح سے یہ دیکھا کہ بینکس جو ہیں وہ دو قسم کی اپروچ جو ہیں اس کو ایک طرح سے اڈاپٹ کرتے ہیں. ایک اپروچ جو ہوتی ہے وہ پروسیس امپروومنٹ کے حوالے سے ہے، اور دوسری اپروچ جو ہے وہ بیہیویئرل چینج کے حوالے سے. آئیے ہم تھوڑا سا اس کی تفصیل میں جاتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پروسیسز، ان اپروچ کا مطلب کیا ہے. جب ہم پروسیس امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ آپ نے اپنے پروسیسز کو ایک طرح سے اینڈ ٹو اینڈ امپروو کرنا ہے. یہاں کانسیپٹ ہے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا. کیونکہ کا کانسیپٹ آپ اپنے یقیناً کسی کورس میں پڑھ چکے ہیں، اور مختلف انڈسٹریز میں ان کو مختلف طور پر بڑا ایگریسولی، بڑا افیکٹولی اپلائی کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی پروسیسز کا جو کانسیپٹ ہے کہ بینک کے جو مختلف پروسیسز ہیں، آپ اس کو کسٹمر کی سروس کے حوالے سے، کسٹمر کی سیٹسفیکشن کے حوالے سے کس حد تک امپروو کر سکتے ہیں. اور یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ان پروسیسز کو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ یہ دیکھیں کہ کون سے پروسیسز ہیں جو کسٹمرز کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں، کہاں سے زیادہ ایک طرح سے کمپلینٹس آتی ہیں. تو جب ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے، اور اس اسٹڈی کے اندر انہوں نے مختلف بینکوں کو ایک طرح سے دیکھا، انالائز کیا. تو وہ یہ تھا کہ انہوں نے وہ پروسیسز جو زیادہ ایک طرح سے کمپلینٹس جنریٹ کر رہے تھے، انہوں نے اس پروسیس کو امپروو کیا. جب ہم یہاں مختلف پروسیسز کی بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو مثال دی جا سکتی ہے وہ اکاؤنٹ اوپننگ کا پروسیس ہے، وہ کمپلین ہینڈلنگ کا پروسیس ہے،
اسی طرح جب آپ کسٹمر جا کے مارگیج کی ایک طرح سے اپلیکیشن دیتا ہے تو اس کی جو ایک طرح سے ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے، تو اگر ہم صرف مثال اکاؤنٹ اوپننگ کی لیں تو یہ دیکھا گیا ہے بیکاز آف ناؤ لاٹ آف ریگولیٹری ریکوائرمنٹس، جس میں ہم اینٹائی منی لانڈرنگ کی بات کرتے ہیں، نو یور کسٹمرس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں جو ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے اس پروسیس کا، اکاؤنٹ کھلنے کا، اس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ کافی ڈیلے ہوتا ہے اور کافی ایک طرح سے گیپ کے بعد کسٹمر کو الٹیمیٹلی اکاؤنٹ اس کا کھلتا ہے اور اس کو چیک بک ایشو ہوتی ہے اور وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ ٹرانزیکشن اسٹارٹ کر سکے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس پروسیس کو وداؤٹ آبویسلی کمپرومائزنگ آل دیس آسپیکٹس جو ہم نے آپ سے کہے ریگولیٹری ریکوائرمنٹس، اس پروسیس کو ٹرن اراؤنڈ ٹائم کے حوالے سے آپ کس طرح امپروو کر سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے، دیکھا گیا ہے کہ پروسیس اونرشپ کا کانسیپٹ یہاں انٹروڈیوس کیا گیا ہے کہ جو پروسیسز ہیں وہ اون کیے جائیں، کیونکہ جب ہم نے بات کی کسٹمر اکاؤنٹ کھلنے کی جس میں بہت ٹائم لگ رہا ہے، تو اس میں دیکھا گیا کہ اس کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، مختلف لوگ اس کو سائن آف کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے اس کو میکرو ویو لے کے پروسیس کی اونرشپ کو ایک طرح سے جنریٹ کیا جائے، جو سٹاف کنسرنڈ ہے، جو کنسرنڈ آفیشلز ہیں، ان کو انگیج کیا جائے اور وہ اس چیز میں دیکھیں کہ ان کا جو ان پٹ ہے، ان کی وجہ سے جو ڈیلے ہو رہا ہے اس کو کس حد تک منیمائز کیا جا سکتا ہے، اور اس کی ظاہر ہے آپ اپلیکیشن دوسرے ایریاز میں بھی لا سکتے ہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس میں جو بینکس نے جو ایک طرح سے ٹیکنیکس استعمال کی ہیں، جو میتھڈالوجیز استعمال کی ہیں، وہ ہیں سکس سگما کے حوالے سے۔ سکس سگما کا کانسیپٹ آپ جانتے ہیں کہ اس میں آپ منیمائز کرتے ہیں ڈیفیکٹس اوور نمبر آف ٹرانزیکشن۔ جب یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو ایک اس میں انہوں نے ایک بینک کی مثال دی، وہ اور بینکوں کے مقابلے میں پروسیس امپروومنٹ میں اس نے بہت زیادہ ایک طرح سے ایڈوانسمنٹ اختیار کی، اور انہوں نے جو سروس کے حوالے سے ISO 9001 کی سرٹیفکیشن ہے وہ اچیو کی۔ یہ ایک طرح سے ایک بہت اہم اور بہت ایک طرح سے امپورٹنٹ اگزامپل ہے ایک بینک کی، ایک سروس انسٹیٹیوشن کی۔ انہوں نے ایک اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اپنے پروسیسز کو ایک طرح سے سرٹیفائی کرایا آن دی اسٹینڈرڈس آف ISO 9001۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اینڈ ٹو اینڈ پروسیس اس بینک کے ان کے اندر ایفیشنسی آئی، اور اوور آل جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جو ان کا آپریٹنگ ماڈل تھا دیٹ واز گیئرڈ ٹورڈز دی ایکچولی سروسنگ دا بینک in order to improve their satisfaction level, their loyalty۔ تو جب ہم اس اوور آل کانٹیکسٹ میں جب ہم پروسیس کو دیکھتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے، ہم اگر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو کیا وہ پروسیسز ہیں جو بینک کے لیے پرابلمس کریٹ کرتے ہیں، جب کسٹمر کو زیادہ کمپلینٹس آتی ہیں، ان پروسیسز کو آپ TQM کے حوالے سے یا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کا ایک میتھڈالوجی کا سکس سگما کا، آپ کس طرح امپروو کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم یہ ساری چیزیں سامنے لاتے ہیں، خاص طور پہ اس میں کمپلین ہینڈلنگ کا کانسیپٹ ہے، کمپلین ہینڈلنگ کا پروسیس جو ہے ان اٹ سیلف ویری امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ضرورت یہ دیکھی گئی ہے کہ آپ نے اگر اپنے کسٹمر کی کمپلین کو پراپرلی ہینڈل کیا تو کسٹمر کا سیٹسفیکشن لیول فرینکلی اس میں زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے اس کو مس ہینڈل کیا تو چانسز یہ ہیں کہ اس کا سیٹسفیکشن لیول ایک دم سے اس کا گراف نیچے آ جائے گا، اور دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ ظاہر ہے آپ کے ساتھ ریلیشن شپ ایک طرح سے ختم کر دے۔ تو یہ جو پروسیس ہے کمپلین ہینڈلنگ کا، اس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی میں اس کانسیپٹ کو لانے کی ضرورت ہے کہ آپ کس کو نہ صرف اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، اس کو کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں، اور یہ آخری اسٹیپ جو ہوتا ہے آپ اس کمپلین کو کس طرح ریزالو کرتے ہیں، obviously towards the satisfaction of the customer, but at the same time keeping in view of the interest of the bank۔ ظاہر ہے ایٹ ٹائمس دیکھا گیا ہے پریکٹیکلی بعض دفعہ کسٹمرز کی کمپلینس انفاؤنڈیڈ ہوتی ہیں، بیس لیس ہوتی ہیں، تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ ان کمپلینس کو کس طرح آئیڈینٹیفائی اور سیگمنٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو یہ ایک اور جو چیز یہاں بتانے کی ہے کہ پروسیس اپروچ جو ہے یہ نارملی سینٹرلائزڈ جہاں سسٹم ہے بینک کا، جہاں ایک طرح سے ٹاپ ڈاؤن جو کانسیپٹ ہے وہاں یہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب سینٹرلائزڈ جہاں پر جو بینک جو سینٹرلائز کلچر ہے، جہاں ٹاپ ڈاؤن ہے، وہاں آپ پروسیس امپروومنٹ کو ایک طرح سے لا کے مومنٹ آف ٹروتھ کے اس کو ایک طرح سے افیکٹو بنا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس جو دوسرا آپ کہہ لیں جو ایک طرح سے اپروچ ہے وہ ہے بیہیویئر کے حوالے سے۔ جب ہم بیہیویئر کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کسٹمر جو فیسنگ اسٹاف ہے، خاص طور پہ جب ہم
برانچ کی اگر آپ بات کریں تو برانچ کے کاؤنٹر پہ جو اسٹاف ہوتا ہے وہ کس طرح ایک طرح سے ہے، تو ان کا بیہیویئر آپ ایک طرح سے اس میں کلچرل چینج کا کانسیپٹ آتا ہے. جب ہم بیہیویئر چینج کی بات کرتے ہیں تو اس کا آسپیکٹ پروسیس سے مختلف ہوتا ہے، اور یہ نارملی ان بینکس میں اپلائی ہوتا ہے جہاں پر ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے. ڈی سینٹرلائز سسٹم میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو برانچ کو، آپ ریجنس کو اتنی اٹانومی دیتے ہیں کہ وہ اپنے اسٹاف کو کس حد تک کلچر چینج لائیں، اور خاص طور پہ جو فرنٹ لائن اسٹاف ہے جو کسٹمر سے ڈیل کر رہا ہے ان کے بیہیویئرل چینج. اس میں جو مثالیں دی گئی بینک کی، انہوں نے اپنے فرنٹ لائن سٹاف کو اس طرح ٹرین کیا، ان کو انسینٹیو دیا، ان کا جو برانچ میں خاص طور پہ سٹاف تھا کہ ان کا جو پیسو ایٹیٹیوڈ تھا ٹورڈز دا کسٹمر سروس، ٹورڈز دا سیل آسپیکٹ، اس کو کس طرح امپروو کیا. انہوں نے اپنا جو کمپنسیشن سسٹم ہے اس کو اس طرح کیا کہ جو ایک نیکسٹ کیٹیگری میں پروموشن میں جانے کے لیے یا ریوارڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ میں چینج لانا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بینک نے یہاں تک کہا کہ انہوں نے اپنی برانچ کو ایک طرح سے اسٹیج کے طور پہ استعمال کیا کہ جو اس میں جو کسٹمرز ہیں دے آر لائک آڈینس، اور برانچ کا جو سیٹ اپ ہے، برانچ کا ذرا پورا انوائرمنٹ ہے، وہ ایک طرح سے جو ہے، اور آپ ان کو جو سروسز آفر کر رہے ہیں ان کی نیڈس کو میٹ کر رہے ہیں. تو جب آپ اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بینک میں خاص طور پہ ابھی تک جو مختلف ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں اس میں برانچ کی کتنی اہمیت ہے. ہم کوشش کریں گے آپ کے ساتھ، چونکہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جو مختلف ڈلیوری چینلز ہیں، ابھی بھی جو ڈومیننٹ، جو پرومیننٹ جو ایک طرح سے ڈلیوری چینل ہے وہ برانچ کا ہے. تو برانچ کی اہمیت سروس کی کیا ہے، یہ کس حد تک امپیکٹ کرتی ہے کسٹمر لائلٹی کو، کسٹمر سیٹسفیکشن کو، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ کسٹمر کی جو سروس ہے برانچ لیول پہ، اس کو امپروو کرنے کے لیے ایک آسپیکٹ ہے جو اسٹڈی میں سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو میجر کس طرح کریں گے. اس لیے کہ جب تک آپ اس کو میجر نہیں کریں گے تو اس چیز کو ریوارڈ نہیں کریں گے تو یہ چیز افیکٹو نہیں ہوگی. تو میجرمنٹ کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے برانچ کی سروس کو، اس کے اندر مختلف ایک طرح سے کانسیپٹس ہیں جس کو ان بینکوں نے انٹروڈیوس کیا، ان بینکوں نے اپلائی کیا، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے جب سروس کو آپ میجر کرتے ہیں آن پراپر میٹریسز، تو جو کنسرن اسٹاف ہوتا ہے جو سروس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس بھی یہ اپرچونیٹیز ہوتی ہے، وہ یہ انڈرسٹینڈ کر سکے کہ اس کا جو رول ہے، اس کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ کس حد تک اس سروس کو امپیکٹ کرتی ہیں. تو جب ہم یہ برانچ کے سروس کوالٹی کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے مختلف جو میجرمنٹس ہیں اس کو سامنے لاتے ہیں، تو یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ یہ بہت ایک اہم امپیکٹ ہے. اور ہم نے جیسے پہلے آپ سے کہا کہ پاکستان میں چونکہ برانچز ڈومیننٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر ڈسٹریبیوشن چینلز، تو پاکستان میں جو بینک کی برانچز ہیں ان کو ایک طرح سے وہاں امپرومنٹ لانے کے لیے کسٹمر وزٹس جو کرتا ہے اس وزٹس کو ایک روٹین وزٹس نہ لیا جائے، بلکہ اس وزٹس کو سیگمنٹائز کر کے ایک طرح سے مینیج کیا جائے کہ کس مقصد کے لیے آ رہا ہے، اس کی نیڈس کیا ہیں، کیا وہ سروس کے حوالے سے آ رہا ہے، اس کو صرف سروس چاہیے یا اس کو سیلز کی ہوئی ہے. اور اس کے اندر جو کانسیپٹ میجرمنٹ کا ہے وہ بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ میجرمنٹ کے جو میٹریسز ہیں، جو اس کے ایک طرح سے پیرامیٹرز ہیں، وہ کس حد تک ڈیفائنڈ ہیں. اور اس میں جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ہے ریڈار کا. ریڈار ایکرونیم ہے کہ آپ کے مختلف میجرمنٹ کے سسٹمز ہیں وہ ریپڈ ہونے چاہیے، وہ ایک طرح سے ایکوریٹ ہونے چاہیے، وہ ایک طرح سے ڈیٹیلڈ ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہیں ریوارڈڈ ہونے چاہیے. یہ جو ریڈار کا کانسیپٹ یہی ہے. اور اس میں جو مختلف جو انوائرمنٹل فیکٹرز افیکٹ ہوتے ہیں، ہائیجین فیکٹرز افیکٹ ہوتے ہیں، اور کرٹیکل فیکٹرز جو مومنٹ آف ٹروتھ وہ بھی آ جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس آسپیکٹ کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ کوشش کریں گے اگلے ایک لیکچر میں ایکسپلین کرنے کی. ٹل سچ ٹائم